بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین و ناظرین خیر وفیت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز مجھے ایک کال موصول ہوئی تو دوسری جانب سے ایک صاحب فرمانے لگے کہ قاری صاحب اونٹ کی جو ہڈی ہے وہ بآسانی کہاں سے مل سکتی ہے؟ میں نے پوچھا جی خیریت ہے، آپ نے وہ ہڈی کیا کرنی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہو وہاں پہ جنات بسیرا نہیں کر سکتے، وہاں پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جی آپ نے کہاں سنا؟ تو انہوں نے یہ ویڈیو کلپ مجھے سینڈ کیا۔ سب سے پہلے آپ یہ ملاحظہ کیجئے، پھر انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ جنات مطلب کس رنگ اور کس جانور سے ڈرتے ہیں؟ اونٹ سے، اونٹ کی ہڈی سے بہت ڈرتے ہیں۔ اور اونٹ کی ہڈی، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہڈی کا جادو کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو میں کہوں گا کہ ناواقفیت کی بنیاد پہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ ہماری جو روحانیت کی مستند کتابیں ہیں ان پہ اونٹ کی ہڈی کا تذکرہ ہے کہ جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں دیمک نہیں ہوگی، جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں جادو نہیں ہوگا، جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی نظر بد کا وار نہیں ہوگا، جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں کوئی کالی چیزوں کا وار نہیں ہوگا۔ اونٹ کی ہڈی کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ جی تو آپ نے یہ سنا، یہ جو صاحب ہیں ابکری والے شیخ الوظائف کے طور پر یہ جانے جاتے ہیں، ان کا جو نام ہے حکیم طارق محمود چغتائی صاحب ہیں۔ بڑے ہی ان کے جو وظائف ہیں بڑے معروف ہیں، معروف شخصیت ہیں، لوگ انہیں بہت زیادہ سنتے ہیں۔ ان کے دیے ہوئے وہ جو وظائف ہیں وہ خواتین بہت زیادہ پڑھتی ہیں، اور ان کے پہلے بھی بہت سے ویڈیو کلپ مجھے دوست صاحب آپ نے سینڈ کیے جی ان پہ کوئی تبصرہ کیجیے، کوئی ویڈیو بنائیے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی قلت کے باعث موقع نہ مل سکا۔ تو جب گزشتہ روز یہ مجھے نیا ویڈیو کلپ جب مجھے بھیجا گیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس پہ کوئی پیغام ریکارڈ کروایا جائے۔ تو دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پر اونٹ ہو یا اونٹ کی ہڈی ہو وہاں پہ جنات نہیں آ سکتے، جنات ان سے ڈرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جہاں اونٹ کی ہڈی ہو وہ وہاں نظر بد کا مسئلہ نہیں بن سکتا، جو کالی قوتیں ہیں ان کا اثر نہیں ہو سکتا، جنات وہاں پر نہیں آ سکتے، جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جہاں پر اونٹ کی ہڈی ہو یا جہاں پر اونٹ موجود ہو۔ تو یہ تو ان کا اپنا تبصرہ ہے، ان کا اپنا خیال ہے، یہ ان کی کہنے کی اپنی ریسرچ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت سے ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے سلسلہ احادیث صحیحہ میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے، تو جب تم اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں پر اونٹ ہو وہاں پہ جنات نہیں آتے، جبکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو شیطان ہے یہ ہر اونٹ کی کوہان پر ہوتا ہے۔ تو آپ شاید کہیں جی جنات اور شیطان کوئی الگ چیز ہے، تو یہ بھی بات نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، جو شیطان ابلیس تھا یہ جنوں میں سے تھا۔ اور آگے دیکھیے ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جہاں پہ بکریاں رہتی ہیں بکریوں کے بارے میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ کا جو باڑہ ہے وہاں پہ آپ نماز ادا مت کیجئے، کیونکہ یہ شیطانوں سے پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جہاں پر اونٹ ہے وہاں پہ شیطان لازمی ہوتا ہے، بکریوں کے بارے میں نہیں ہے، کہیں اور نہیں ہے، گھوڑوں کے بارے میں نہیں ہے، اور تو استبل میں نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر اونٹ موجود ہے۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں جہاں پہ اونٹ ہو یا اونٹ کی ہڈی ہو وہاں پر جنات نہیں آ سکتے، عجیب منطق ہے۔ اور آگے ذرا بڑھیے، یہ کہہ رہے ہیں جی نظر بد سے انسان بچ جاتا ہے، شیاطین سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ روایت موجود ہے، بڑی معروف روایت ہے، آپ نے یقینی بات ہے کہ سنی ہوگی کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نظر بد ہے اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، کہ نظر بد اتنی سخت ترین چیز ہے کہ اگر کسی انسان کو لگ جائے تو انسان بیمار ہوتے ہی وہ مر جاتا ہے، اور اگر وہ نظر بد کا توڑ نہ کرے اور وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ جو اونٹ ہے وہ نظر بد کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، اور اس کا مالک کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میرا یہ اونٹ مر جائے اسے ذبح کر کے اسے پکا لیا جائے، اسے ہنڈیا میں ڈال کر اس کا سالن بنا لیا جاتا ہے۔ تو اچھا بھلا جو اونٹ ہے وہ نظر بد کی وجہ سے ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جہاں پر جو اونٹ کی ہڈی ہے وہ موجود ہو تو وہاں نظر نہیں لگ سکتی۔ آپ ذرا سوچئے، تصور کیجئے
کہ جو اونٹ اپنے آپ کو نہیں نظر بد سے بچا سکتا، اور جہاں پہ اونٹ ہو وہاں پہ شیطان لازمی ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ جب ہڈی ہو تو وہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا. اور آخری ایک اور بات آپ سنیے ذرا، انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خلاصہ ہو جائے گا، کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہڈی ہے اور گوبر ہے اس کے ساتھ استنجا مت کیجئے، کیونکہ جو ہڈیاں ہیں یہ شیاطین جنات کی خوراک ہے، اور جو گوبر ہے وہ شیاطین جو جنات ہیں ان کے جانوروں کی وہ خوراک ہے. اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہڈی ہو وہاں جنات نہیں آ سکتے، جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہڈیاں ہیں یہ خوراک ہے جنات کی. تو جس گھر میں انسان ہڈی رکھے گا اگر جنات نے نہیں بھی آنا تو وہاں پہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ وہاں پر ان کی خوراک موجود ہے. اس لیے ایسی باتوں پہ کان نہ دھریں. اور اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ہڈی کو اپنے گھر میں رکھ لے گا تو ظاہری بات اس کا گمان ہے کہ اب میں شیاطین سے بچ جاؤں گا، کالی جو طاقتیں ہیں ان سے میں بچ جاؤں گا، نظر بد سے بچ جاؤں گا. وہ وظائف کی پابندی نہیں کرے گا، ذکر و اذکار کی پابندی نہیں کرے گا، اللہ سے توکل اس کا کم پڑ جائے گا، کیونکہ اس کا سارا توکل کو اونٹ کی ہڈی پر آ گیا ہے. تو یہ ساری